السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ولاگ ہے، یہ میں جیسے ہمیشہ کی طرح آؤٹ سائڈ جا کے اپنے ولاگ بناتا ہوں۔ موسٹلی گاڑی میں بیٹھ کے بناتا ہوں یا پھر مارکیٹس میں۔ تو آج کا ولاگ کچھ ایسا نہیں ہے، تھوڑا دوسرے ولاگ سے مختلف ہے۔ تو آج ہمارا چھٹی کا دن ہے، تو میں اپنے روم پہ ہی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ آپ سے باتیں شیئر کی جائیں آج پاکستان کے معاملے میں۔ تو ادھر سعودی عرب میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے، تو میں اس واقعے کو لے کے پاکستان کے معاملات اور یہاں کے معاملات، تو کچھ اس طرح کی باتیں میں نے کہا چلیں آپ سے ڈسکس کر لیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آج سے کچھ ایک سال پہلے، عرصہ ایک سال پہلے، سعودی عرب میں ایک شہر ہے ریاض سے تقریباً کوئی 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ، نجران۔ نجران شہر میں ایک قبیلہ ہے الرزق۔ تو الرزق قبیلے کا ایک لڑکا تھا محمد بن مرسل۔ تو جو محمد بن مرسل تھا، اس کا اپنے کزن کے ساتھ کسی چھوٹی سی بات پہ الجھ پڑے اور اس کا مرڈر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس کو قید ہو گئی، قید کے بعد اس کا کیس چلا، اس کا فیصلہ ہوا، تو اس کو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے سعودی قانون کے مطابق۔ تو اب اس کے بعد جج صاحب نے دو باتیں آگے قاضی نے یہ کہیں کہ اگر ان کے پاس آپشن ہے دیت کی اور قصاص کی، تو جو قصاص ہے، قصاص سے تو مراد یہی ہے نا کہ گردن، قتل کے بدلے قتل، یعنی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ دوسری آپشن یہ رہتی تھی کہ اس کو دیت دے کے، محمد بن مرسل کے گھر والے اس کو دیت دے کے تو اس کا خون، یعنی کہ وہ اس کی اتنی دیت ادا کرتے۔ تو یہ مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے محمد بن مرسل کے گھر والے، قبیلے والے لوگ جو ہے، وہ دوسرے قبیلے والے لوگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے وہاں پہ جس طرح عاجزانہ معافی مانگی، وہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے پگڑیاں اتار دیں، اپنے سروں میں مٹی ڈالی، اپنے ٹخنے باندھے، مطلب کہ وہ عاجزی کی ہر حد تک گئے معافی کے لیے۔ لیکن دوسرے قبیلے والوں نے انہیں معاف نہیں کیا، تو سعودی قانون کے مطابق محمد بن مرسل کو اس کی گردن اڑا دی گئی اور محمد بن مرسل اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو سعودی عرب میں رونما ہوا۔ تو ابھی میرا بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کیا ایسا پاسیبل ہے؟ کیا پاکستان میں بھی اس حد تک قانون کا امپلیمنٹ ہے؟ تو میرے خیال میں جو جواب آئے گا وہ یہ ہے کہ 0% ہے۔ پاکستان میں بے تحاشا ایسے معاملات رونما ہوئے، بے تحاشا مرڈر، ڈکیتیاں، یہ وہ ہوئے، جو لوگ نہیں سزا، جن کو نہیں ہو سکی، کچھ بھی نہیں ہو سکا، ان پہ قانون کا امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد صرف آپ سے یہ تھا کہ یہ معاشروں کی ترقی اور ان چیزوں کا جو کمپیریزن آپ کریں تو اس میں قانون کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جس جگہ پہ قانون کی گرفت ہوگی وہ معاشرے ہمیشہ خوشحال نظر آئیں گے۔ آپ یورپ کی مثالیں دیکھ لیں، آپ عرب کے یہ ملک دیکھ لیں، سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہے، عمان ہے، ادھر قانون کا امپلیمنٹ ہے اور لوگ اس قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہ معاشرے خوشحال ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ ہمارے ملک دیکھ لیں، پاکستان، تو وہاں قانون کا امپلیمنٹ نہیں ہے بالکل بھی۔ امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے قانون ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں حالات جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں انسان جو ہے وہ بالکل محفوظ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو میں اس چیز کو تھوڑا سا اس پہ انالیسس اس لحاظ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی 2 دن پہلے عید میلاد النبی تھا، 12 ربیع الاول تھا۔ تو پاکستان میں سن کے بہت افسوس ہوا کہ 2 جگہ پہ دھماکے ہوئے اور 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔
تو یہ اس ملک میں ہوا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی حکمرانی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک آئین قانون سب کچھ ہے، اور وہاں پہ انسانی جان کی قیمت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کہ دو جگہ پہ دھماکے ہوئے، ان کا کوئی، جیسے پہلے اتنے دھماکے ہوئے کسی بندے نے کوئی اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کوئی اس کے ملزم سامنے نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہم لوگ کہیں کہ انڈیا کے لوگ جو ہے وہ انڈیا میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو مسلمان تو اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں، انڈیا میں تو شاید اس سے کچھ محفوظ ہوں گے۔ تو پاکستانی حالات مطلب اس طرح کے ہیں، ہمارے قانون کی بالکل بالادستی نہیں ہے۔ آپ پولیس میں جا کے دیکھیں، بے تحاشا کیسز ایسے ہیں جو ابھی پڑے ہوئے ہیں، جن کو کوئی مطلب سننے والا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یہ معاملات ایک معاشرے کے لیے شرم کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب تک ہم لوگ اپنے قانون پہ امپلیمنٹ خود نہیں کریں گے، ہماری گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے بنائے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی آپ جو گراؤنڈ لیول پہ جا کے مثال دیکھ لیں کہ ایک ہمارا جو دودھ بیچنے والا ہے وہ روزانہ کا دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، پانی ڈالنا اس کے لیے کرپشن ہے، تو وہ پانی دودھ میں ڈال رہا ہے اور وہ یہ ساتھ کہے کہ جی ہمارا وزیر اعظم کرپٹ ہے یا ہمارا کوئی بڑا اور عہدیدار کرپٹ ہے۔ تو کرپشن جتنی اس کے ہاتھ میں لگی اس نے بھی کی، کمی تو اس نے بھی نہیں چھوڑی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ دودھ والا ہے تو وہ اس دودھ میں کرپشن کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھ اگر کوئی بڑی ڈیل لگے گی تو وہ کیا کمی چھوڑے گا۔ ایک فروٹ بیچنے والا، باغ سے فروٹ آتا ہے پیک ہو کے، تو جس بندے نے پیک کیا اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ غریب فروٹ بیچنے والا خریدے گا، وہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے آگے لوگوں کو بیچے گا، لیکن وہ اس میں اچھے اچھے تھوڑے سے فروٹ اوپر ڈال کے نیچے سارے خراب فروٹ ڈال دے گا۔ اس کو اس بات کا بالکل خیال نہیں آئے گا کہ یار یہ کوئی بندہ خریدے گا، وہ اپنے بچوں کی روزی اس میں سے کیسے نکالے گا، وہ اس کا نقصان ہوگا۔ حالانکہ وہ بھی اسی سٹیج پہ ہے، وہ خود بھی ان سارے مسائل کا سامنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن نہیں سوچتے۔ تو میری آج صرف مطلب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب تک ہم لوگ خود اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکیں گے، ہم لوگ خود نہیں سوچیں گے ہم کیا کر رہے ہیں، تب تک کچھ معاشرے میں اچھائی نہیں ہو سکے گی۔ لیڈر کوئی بھی آ جائے، حکمران کوئی بھی ہمارا ہو، جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہ آج کا ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا سب کا اللہ حافظ، اللہ حافظ۔